حضرت عبداللہ ابن عمر ایک اونٹنی پہ بیٹھے تھے. اونٹنی بڑی پیاری لگی, بڑی خوبصورت تھی, بڑی بہترین تھی, بڑی صاف ستھری تھی. تو 2-3 دفعہ اپنے غلام سے کہا, یار بڑی پیاری ہے, بڑی خوبصورت ہے, دیکھو اس کا چلنے کا انداز کتنا نرالا ہے. آج کل بھی ڈرائیور گاڑی چلاتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی ہلکی پھلکی ہے جی, بریکیں بھی بڑی ٹھیک ہیں جی اس کی, فلاں معاملہ بھی اس کا بڑا صحیح ہے. وہ اتنی پسند آئی اونٹنی تو اونٹنی سے اترتے ہی فوراً کہنے لگی اس کو نشان لگا کے قربانی کے جانوروں میں چھوڑ دو, یہ زیادہ پیاری ہے, اسے رب کے رستے میں خیرات کریں گے. کیوں؟ ایک باریک نکتہ صوفیاء نے بیان کیا ہے. اللہ کے نیک بندے کہتے ہیں کسی جگہ بھی تمہارا دل اللہ رسول کے مقابلے میں الجھنا نہیں چاہیے. کوئی ایسی چیز جو رکاوٹ بن رہی ہو, رکاوٹ, کیا کہتے ہیں, کچرا آ گیا ہے, اس کچرے کو لوگ ٹھیک نہیں کرتے, کہتے نکال دو تاکہ معاملہ صحیح رہے. ایک چھوٹا سا باریک سا ہلکا سا دھاگے کی طرح کا ایک ٹکڑا اگر کسی وقت گوشت کا آپ کے دانت میں الجھ جائے نا, وہ سارا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے. لوگ مختلف چیزیں لے کے خلال کرتے ہیں دانتوں کا تاکہ وہ نکل جائے, کیونکہ ذرا سی بھی چیز اگر کسی جگہ رکاوٹ بن جائے نا. آپ بڑا بہترین کھانا کھا رہے تھے, زبردست غذا آپ کھا رہے تھے, ایک صرف اس میں نا ہلکا سا دانہ ایسا ہے جو سخت تھا, کچرا آ گیا, روڑا آ گیا, تو وہ سارے کھانے کا ذائقہ تباہ کر دیتا ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک بال نکل آئے نا کبھی کھانے میں سے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ سارا ذائقہ خراب ہو گیا. ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ تو ہے نا دنیاوی معاملات. اسی طرح کا مسئلہ روحانی زندگی میں ہوتا ہے. کئی دفعہ نا ہم ماننے کو تیار نہیں ہوتے, لیکن ہمارے اوپر دولت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے, وہ سجدے میں ذوق آنے نہیں دیتی. شہرت کی محبت پوری طرح سوار ہوتی ہے, وہ درود و سلام کا, ذکر کا, عبادت کا ذائقہ لگنے نہیں دیتی. وہ جو کہا تھا نا والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں, سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. کیوں کہا گیا تھا؟ اس لیے کہ ان محبتوں کے مقابلے میں ذرا بھی کوئی اور محبت آتی ہے, روحانی ذائقہ خراب کر دیتی ہے. ہمارا دل نہیں لگتا, ہم بور ہوتے ہیں, ہم پریشان ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جس دل میں صرف رب رسول کو ہونا چاہیے تھا, وہاں شہرت آ گئی ہے, شہرت کی محبت آ گئی ہے, دکھاوا آ گیا ہے, مال آ گیا ہے, کئی قسم کے ہم نے بت معاذ اللہ اکٹھے کر لیے, اور پھر وہ ساری کیف مستی آئے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک گدھا تھا. ہم پنجابی میں تو کہا کرتے تھے کہ بڑا ساؤ جانور ہے, بڑا دھیما ہے, بڑا اچھا ہے, سواری بھی کرتے تھے اس پہ, اس پر بوجھ بھی رکھتے تھے, اور بھی کئی کام, جانوروں کا چارہ بھی اس پہ رکھ کے لایا جاتا تھا. بہت سارے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے کہ ظاہر ہے اس وقت یہ جانور ہر گھر کی ضرورت ہوتے تھے. لوگوں نے بڑی تعریف کی کہ جناب یہ گدھا بڑا اچھا ہے, بڑا عمدہ ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن سے دل لگ جاتا ہے. کچھ نوجوانوں نے گھروں میں بلی رکھی ہوتی ہے, گھوڑا رکھا ہوتا ہے, جانور رکھے ہوتے ہیں, ان کی پوری توجہ انہماک. ہم دیکھتے تھے دیہاتوں میں کہ بزرگ اگر کہیں چلے جاتے تھے سفر پہ تو وہاں سے بھی پیغام بھیجتے تھے کہ گائے کو چارہ ڈالا کہ نہیں, بھینس کو نکالا کہ نہیں, تم نے باڑے سے دھوپ چھاؤں کا خیال کیا کہ نہیں. وہ چیز ذہن میں آ جاتی تھی. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ گدھا کیونکہ بڑا پیارا تھا, بڑا اچھا جانور تھا, اور بڑے کام کرتا تھا, بہت سارے معاملات گھر کے اور کھیتی باڑی کے اس کے ذمے تھے. تو گھر والے بھی کہتے کہ اس جانور کی وجہ سے بڑی خیر ہے, بڑے کام ہو جاتے ہیں. آپ کا بھی خیال تھا. حضرت عبداللہ ابن عمر ایک دن گھوڑے سے نیچے اترے یا اس گدھے سے نیچے اترے تو خادم کو بلا کے کہنے لگے اسے لے جاؤ اور بیچ کے پیسے اللہ کے رستے میں خیرات کر دو. اب وہ خادم کا بھی اس سے دل لگ گیا تھا, جانور گھر میں ہوتا ہے, دلچسپی ہو جاتی. کہنے لگا حضور وہ سارا محلہ تو اس کی تعریف کرتا ہے, سارے خاندان والے تو اس جانور سے دلچسپی رکھتے ہیں, اور آپ بیچ رہے ہیں. آپ فرمانے لگے جس طرح سب کا دل اس کی طرف ہے نا کہ اچھا جانور ہے, میرا بھی ہو گیا ہے, لیکن میں اپنے دل کو سوائے رب رسول کے کسی اور طرف ہوتا دیکھ نہیں سکتا. اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, اعظم بلا سے اپنی وہ ہستی ہی کیوں نہ ہو, جو چیز اس کی راہ میں حائل ہو پھونک دو, جلا دو ایسی ساری چیزیں جو ان کے راستے میں آتی.